بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی، یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی، یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔
ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے۔ اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں، اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے۔ اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی
اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی
ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔
اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن، اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔
کاشف پہلی بار اسکول آیا بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگلے دن سمن اسکول پہنچی، مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا، مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ فیضان نے ایک دن کہا، تمہارے اندر روشنی ہے سمن، کسی ڈر کے سائے میں مت چھپاؤ۔ سمن نے جواب دیا، روشنی کو جلانے کے لیے کبھی کبھی اپنے گھر کے اندھیرے سے لڑنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کچھ لوگوں نے سمن کے خلاف باتیں پھیلائی۔ یہ شہر جاتی ہے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اسکول کا بہانہ ہے۔ کاشف غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آج کے بعد تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ رات کے وقت اس نے ماں سے کہا، اماں اگر آج میں رک گئی تو کل کوئی اور لڑکی خواب نہیں دیکھ سکے گی۔ ماں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جاؤ بیٹی، اپنی خواب کے لیے لڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔
اگلے دن سمن اسکول پہنچی مگر دروازے پر گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ وہ چیخنے لگے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اسی وقت فیضان آگے بڑھا، روایات وہ اچھی ہے جو انسان کو جینے دے، اگر علم گناہ ہو تو جہالت عبادت نہیں۔ یہ جملہ جیسے فضا میں بجلی بن کر گرا، لوگ خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے چند والدین نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اسکول کے باہر بورڈ لگا تھا، سمن ماڈل اسکول، روشنی ہر دل میں۔ کاشف پہلی بار اسکول آیا، بیٹی کے ہاتھ سے بنا سرٹیفکیٹ دیکھ کر بولا، تو نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ مٹی کی خوشبو واقعی تیرے قدموں سے ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، صبح کے وقت سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑ رہی تھی، ہوا میں مٹی کی وہی خوشبو تھی جو صرف بارش کے بعد آتی ہے۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، سمن۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور دل میں خواب۔ سمن ہمیشہ کہتی تھی، میں اپنی گاؤں کی پہلی لڑکی بنوں گی جو استاد بنے گی، لیکن اس کے باپ کاشف کا کہنا تھا، بیٹی کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے، اسکول نہیں۔ گاؤں کے لوگ تانے بھی دیتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا کرے گی، چولہا سنبھالنا سیکھ لے بس۔ مگر سمن ہار ماننے والے نہیں تھی۔ وہ روز صبح کھیتوں کے بیچ سے گزر کر شہر کی اسکول جاتی، شام کو گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ اسے اپنی ماں زرینہ سے حوصلہ ملتا تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی، جو مٹی سے جڑا ہو اسے کوئی ہوا نہیں اڑا سکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا استاد آیا، فیضان، تعلیمی یافتہ، نرم دل اور سوچ بدلنے والا انسان۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جدید طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ سمن کو اس کے انداز نے متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان عزت اور سمجھداری کا رشتہ